لے تشویش کو روکنے کے لیے کہ بھئی ہر شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہر شخص اپنا بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے، اپنے لیے کمائی کر رہا ہے یا اپنے لیے وبال جمع کر رہا ہے، لہذا اس معاملے پر ہم کیوں خام خواہ تشویش میں مبتلا ہو؟ جو اس کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اگر خیر ہے تو خیر ظاہر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تلافی فرمانے کی اس کو توفیق عطا فرما دے گا، کوئی کوتاہی رہ گئی تھی اس کے لیے تلافی مافات کی شکل نکال دے گا، اور اگر شر ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس شر کا تو دور رہنا جو ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ہماری صفوں کے اندر وہ دوڑے پھرے، اس سے اس کا علیحدہ رہنا، الگ تھلگ رہنا مفید ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي۔ اب یہ ایک خاص واقعہ ہے، اس خاص تعویل کو بھی سمجھ لیجئے اور عام بھی سمجھ لیجئے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے تو اجازت دے دیجئے، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے۔ وہی بات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اجازت نہیں دیں گے جانا تو میں نے پھر بھی نہیں، لیکن خام خواہ میرے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے گا، دل میں تو چونکہ یہ ہے۔ تو منہم من یقول اذن لی، اگر آپ اجازت دے دیں گے میرا پردہ پڑا رہ جائے گا، مجھے خام خواہ اس امتحان میں نہ ڈالیے، اس ابتلا میں اور اس فتنے میں مجھے مبتلا ہونے سے بچا لیجیے۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، بڑا پیارا انداز ہے یہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، فتنے میں تو وہ پڑ چکے، اور فتنہ کیا ہوگا، فتنے میں تو مبتلا ہو چکے۔ جب انہوں نے اللہ کی پکار پر، اللہ کی قول پر، اللہ کے رسول کے اس فرمان پر، اس جماعت کے نظم کے کسی تقاضے پر کہ جو اقامت دین کے لیے قائم ہوئی، اپنی کسی ضرورت کو، اپنی کسی مصروفیت کو، اپنی کسی نجی مصلحت کو مقدم رکھا، تو اور امتحان کس شے کا نام ہے؟ ناکامی، اور کس بلا کو کہتے ہیں؟ ناکام تو ہو چکے۔ سقطا، ویسے تو یہ اصابہ یصیبو جس طریقے سے آتا ہے اسی طریقے سے یہ عام ہے، کسی شے کا وقوع جو ہے تو اس کے لیے لفظ سقوط آ جائے گا، لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی گر پڑنا، فعل آف ڈھاکہ، سقوط ڈھاکہ آپ کہتے ہیں، تو یہ دونوں مفہوم ہیں، یہ تو گر چکے، ناکام ہو چکے، اب اور کس آزمائش سے بچنے کی فکر ہے؟ ان کا تو رزلٹ نکل چکا، ڈکلیئر ہو چکا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہاں تو یہ فتنے میں ناکام ہو ہی چکے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے ہی، اس سے بچ کر تو کہاں جائیں گے، اس سے کہاں بچ کر نکلیں گے۔ واقعہ ایک خاص آتا ہے، جد ابن قیس ایک منافق، اس نے آ کر بڑے ہی گستاخانہ انداز میں، اور اس میں دیکھیے استہزاء اور بے ادبی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی بہت نمایاں ہے۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے تو آپ اس آزمائش میں نہ ڈالیے، میں ذرا حسن پرست انسان ہوں، اور جس علاقے میں آپ یہ لشکر لے کر جا رہے ہیں، رومی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، پتہ نہیں میں اپنے اوپر قابو رکھ سکوں نہ رکھ سکوں، تو مجھے تو اس امتحان سے آپ بچا لیجیے۔ یہ واقعہ جو ہے خاص طور پر لوگوں نے، مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، باقی یہ کہ یہ تعویل خاص ہوگی ٹھیک ہے، لیکن یہ تعویل عام جو ہے وہ محتاج نہیں ہے اس واقعے کی، کہ اگر وہ واقعہ نہ ہو تو اس کا مفہوم آیت کا سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ خود اپنی جگہ پر پورے طور سے واضح ہے کہ در حقیقت عذر کا طلب کرنا ہی، وہی جو بات پہلے آ گئی تھی کہ فاستغفر لہم، استغفار کیجئے، عذر طلب کرنا ہے ایک کمزوری کی علامت، اور خاص طور پر جنہوں نے اس موقع پر عذر چاہا اور رخصت چاہی، وہ تو گویا کہ اپنی ناکامی پر مہر تصدیق پہلے ہی ثبت کرا چکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کیفیات سے بچائے، اپنی امان میں رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔